اور یہ سب یہ فرمائیے کہ جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو یہ خارجہ تعلقات ہیں اس میں کوئی بہتری آئے گی، اس میں کوئی چینج آئے گی، یا وہ اسی طرح انڈیا کو بیک کرتے رہیں گے، ایران کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے اور اسرائیل کی پشت پناہی کرتے رہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں جو صدر ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کس حوالے سے؟ کسی بھی حوالے سے. ان کے تھنک ٹینک ان کو چلاتے ہیں. کیوں ٹرمپ کے اگینسٹ ہوئی اسٹیبلشمنٹ؟ ٹرمپ پہلا بندہ تھا کہ جس نے ان کے تمام تھنک ٹینکس کو الٹ کے رکھ دیا تھا. ان کی وہ مانتا ہی نہیں تھا، وہ صبح اٹھ کے اپنا ہی کو ٹویٹ کر دیتا تھا. اس کو پتہ تھا چیزوں کا. امریکہ نے اپنے تمام صدور کو انگلی پکڑ کے ٹرینڈ کیا ہوتا ہے. ہر صدر جو ہے وہ ایک خاص عہدہ ہے امریکن نیوی کا، وہاں سے وہ اٹھ کے آتا ہے. ایک فری میسنس نہیں تھے، کینیڈی خاندان پورا کا پورا تباہ کر دیا، لیکن ٹرمپ ان کی چال میں نہیں آیا. ٹرمپ تیز تھا. ٹرمپ ان تھنک ٹینک کے حساب سے نہیں چلتا تھا. فار ایگزامپل میں آپ کو عرض کروں کہ آج سے کوئی 10-11 سال پہلے ہیلری کلنٹن نے ایک پالیسی مضمون لکھا تھا ایف پی جرنل میں کہ ویئر وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ آر نیکسٹ 10 ایئرس. اور اس نے کہا تھا ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں اور ہم مڈل ایسٹ سے نکل رہے ہیں، اس علاقے سے، عراق وغیرہ سے، بیکاز وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ آر ٹائم ان انڈو پیسفک میں، اور کنٹینمنٹ آف چائنا کو پوری اس میں. اور اس نے فقہ لکھا تھا کہ پیپل ہو بلیو دیٹ دا اسٹرینتھ آف امریکہ لائز ان سائڈ امریکہ آر فولس. کہ جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طاقت امریکہ کے اندر ہے وہ بولے ہیں، بیوقوف ہیں. اسٹرینتھ آف امریکہ لائز آؤٹ سائڈ امریکہ. یہ ان کے تھنک ٹینک، یہی تھنک ٹینک کی پالیسی تھی جس کے حساب سے اوباما اپنے تمام تر نعروں کے باوجود 8 سال کی حکومت کے باوجود بھی افغانستان سے فورسز نہیں نکال سکا، نہ اس کو کسی نے نکالنے دیں. لیکن ٹرمپ کی آپ کو اندازہ کریں کہ اس لیول پہ چلا گیا تھا کہ طالبان کے ساتھ اس کی آخری یہ ہو گیا تھا کہ قطر سے جہاز اڑے گا، آ کے کیمپ ڈیوڈ ٹھہرے گا، صبح ہم دستخط کر دیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا. وہ تو بات لیک آؤٹ ہو گئی اور ریانسی کروکر وغیرہ نے کھڑے ہو کے اس کے اندر مسئلہ کر دیا. اور دین ہی ٹاک ٹو طالبان. آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان نے پھر اس کا وہ ہیڈ کوارٹر ہی اڑا دیا تھا بلیک واٹر کا، اور وہ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے. ایک بات یاد رکھیں کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں یہ امریکہ کی اپنے حساب سے وہ چلتی ہیں اور وہی اس میں ہوتا ہے، اور وہ اس میں چینج کوئی نہیں آئے گا. دوسرا میں آپ کو بتاؤں، ووٹنگ اسٹرینگتھ جو ہے نا ڈیموکریٹس کی، وہ ٹرمپ کے مقابلے میں بہت کم ہے. ان کو ادھر ادھر سے لوگوں کو لانا پڑتا ہے. 1 کروڑ مسلمان ہے ٹوٹل پورے امریکہ کے، 1 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے. 1 کروڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جوڑنا ہے. بلیک 12 سے 13% بلیک ہیں، وہ آپ لگا لیں. اسپینک ہیں، دیکھیں نا آج انہوں نے جو گانے گوائے ہیں، ایک وہ لیڈی گاگا کو اور اس کو سارے جو بیسیکلی میکسیکنز اور اس کے اوریجن کے لوگوں کو ان کو گوائے ہیں تاکہ ان کی ہمدردی لیں، ان کو سارا کچھ کریں. اور گورے اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. گورا جو کہ بائیڈن کے ساتھ ہے، یہ وہ ہے جو سیکولر لبرل گورا ہے، جو سمجھتا ہے کہ ہم جنس پرستی کی شادی ہونی چاہیے، جو سمجھتا ہے کہ ابارشن ہونا چاہیے، جو سمجھتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال جس طرح کی، مطلب مجھے یاد اچھی طرح کہ میں ایک آئی تھنک اٹ واز میمفس کہ میں اس کے ایک پریسبیٹیرین چرچ کے اندر میں گیا، تو اس میں سارے گورے جو اتوار کی جو پریئر ہوتی ہے اس کے اندر گیا، تو ہر ایک گورے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر خاتون جو تھی اس نے وہاں پر وہ ایک ہائم پڑھنا شروع کی، اور جس وقت لارڈ کہتی تھی تو چیخیں مار مار کے آنسوں سے روتے تھے. اس طرح کا ریلیجیس فنیٹسزم اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور وہ تقریر بالکل ویسی تھی کہ آر چلڈرن آر ناٹ دا چلڈرن آف دا جیزس، دے آر چلڈرن آف دا CNN، دے آر چلڈرن آف MTN MTV، دے آر ناٹ، یو آر ناٹ ریئرنگ یور چلڈرن اکارڈنگ ٹو دا جیزس، کہ یہ عیسائی بچے نہیں ہیں، یہ MTV کے بچے ہیں، یہ فلانے کے بچے. یہ وہ کیفیت ہے وہاں پر. اس میں جو ان کو ووٹ ملے ہیں، وہ گورے کا جو ووٹ ملا ہے جس سے وہ کسی حد تک تھوڑا بہت ٹرمپ سے اوپر گئے ہیں، وہ ووٹ ہے کہ جو کہ لبرل سیکولر، جو کہ نیو یارک میں رہتا ہے، جو LA میں رہتا ہے، جو کیلیفورنیا میں، سان فرانسسکو میں، ان جگہوں پہ رہتا ہے، مین سٹی سینٹر. اب ان کو بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ طیب اردگان جو ہے اس کو شام سے کیا دلچسپی تھی؟ شام سے ایک ہی دلچسپی تھی کہ شام سے جتنے بھی مہاجر آئیں گے وہ مسلم امہ کے نام پہ اس کو نیشنلٹی دیتا رہا. وہ 40 لاکھ کے قریب بندوں کو نیشنلٹی دے. اب وہ کرد اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رہ گئے طیب اردگان کے سامنے. اب وہ ایک تو بات یہ ہے کہ ساری نسلیں اس کی موت کے دوں گی کہ جب ہمیں ساری دنیا مار رہی تھی، جب بشار الاسد کی فوجیں مار رہی تھی طیب اردگان نے. اب طیب اردگان جو ہے دنیا کا ہیرو بھی ہے، ان کا تو خاص طور پہ ہیرو، تو وہ ان کی مجبوری ہے، وہ ان کا ووٹر ہے.
ان بلک ووٹ گیا ہے اس کو. دوسرا جہاں تک انڈینز کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت 16 انڈینز جو ہیں اس میں انڈین اوریجن سے 16 ایڈمنسٹریشن میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر آئے ہیں, 16 انڈین اوریجن کے, اور انڈیا کے ساتھ ان کا ایک اس سے نفرت نہیں کرتے. گورا بھی نہیں کرتا, باقی بھی نہیں کرتا, ایک عجیب و غریب قسم کا. 8-9 بلکہ 9 جو ہیں وہ بروکلن کے پیور زائنسٹ جوش لابی کے لوگ ہیں, یہاں تک کہ سیکرٹری آف دا ٹریجری بھی وہی ہے, سیکرٹری آف دا اسٹیٹ بھی وہی ہے, سارے وہ جوش ہیں. جو کہتے ہیں کہ جو بہت جوش کا حامی ہے, وہ اپنا کیا نام ہے, کیونکہ داماد جو ہے اس کا, ٹرمپ جو ہے, بالکل کہتا ہے وہ جوس نے اپنی لابی. لیکن ایک بات, امریکہ میں جو یہودی آباد ہیں ان کا 76% ووٹ جو ہے جو بائیڈن نے حاصل کیا. بالکل کچھ کرنا تھا, اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ ٹرمپ سے جتنا کام انہوں نے لینا تھا وہ لے چکے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب اگر جو ٹرمپ کیری فارورڈ کرتا ہے تو وہ جوش ربائی یہ کہہ, دیکھیں ایک بڑی مزدار بات, آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے بڑی اسرائیل کے اندر جو ربائی جو ہے وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ جو ہے یہ یاجوج اور ماجوج ہے اور یہ ہم پہ حملہ کرنے والا ہے. ان کے یہاں بھی ایک تصور ہے گوگ اینڈ میگوگ کا, تو جوش تصور ہے نا کہ گوگ اینڈ میگوگ ایک ایسا فتنہ ہے جو کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے مکہ والے لکھ کر بھیجا نا, یہ سوال پوچھو کہ ذوالقرنین کون ہے اور یاجوج اور ماجوج کون ہے, تو یہ ان کی تھیوری ہے. تو سب سے بڑی جو ان کی جو ہمون جو ہے ان کا بڑا فیمس ربائی جو ہے, اس بندے نے بہت بڑی ریلی کی اسے, اور اس نے کہا کہ یہ اس کو ان کو ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے, اور اس نیو ورلڈ آرڈر کی 4-5 خوبیاں اس نے بتائی ہیں کہ جو آئیں گے. وہ کہتا ہے کہ یہ کووڈ جو ہے بیسیکلی نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے, اس کے تحت دنیا پوری کے اندر ریاستیں ختم ہو جائیں گی, صرف ایک ریاست بچے گی اور وہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ تمام ایک یونیفائڈ ڈیفینس ہو جائے, تھوڑی سی آبادی ہو, جتنی آبادی رکھنا چاہیں گے اتنا ہی خوراک ان کے کنٹرول میں, سارا کچھ اس نے بنایا. انہوں نے کہا اب یاجوج اور ماجوج صرف آ رہے ہیں, تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. احادیث کے حساب سے ایک بڑی شاندار حدیث ہے, میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ امریکہ کا کوئی ذکر نہیں فتن کے معاملے کے اندر, چین کا صرف تھوڑا سا ذکر ہے, اس کے علاوہ کوئی رول نہیں ہے, باقی سارا اہل روم کا ہے. اور روم اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو پورا یورپ جو تھا رومن امپائر کا. بالکل. تو ایک حدیث مجھے ملی فتن کے ساتھ, جو لگتا ہے انٹرپریٹیشن کی بات ہے, باقی آپ نے فرمایا 3 خسف ہوں گے. ایک خسف یعنی زمین کے دھنس جانے کا ہوگا جب سیدنا مہدی کی بیعت ہوگی تو شام سے لشکر آئے گا اور بیضاء کے مقابلے. ایک خسف ہے مشرق میں اور ایک خسف ہے مغرب میں. اور مشرق میں چین ہے اور مغرب میں امریکہ ہے. یہ کسی نہ کسی دھماکے کے اندر, کسی معاملے کے اندر یہ ٹکرائیں گے, کیونکہ ٹکرانا اب لازمی ہو گیا ہے. ٹرمپ اوائڈ کر رہا تھا وار کو, ٹرمپ نے کوریا والے کے ساتھ بھی صلح کر لی تھی, لیکن 3 لاکھ کے قریب فوجیں جو ہیں وہ اس وقت انڈین اوشن میں پہنچ چکی ہیں امریکہ کے. 3 بڑے چائنا کے بحری بیڑے آ چکے ہوئے ہیں. 17 ملکوں کا انڈو پیسفک الائنس بن چکا ہوا ہے. انڈیا سے ان کی ایک ہی توقع ہے کہ وہ زمین پہ چین کے ساتھ لڑے گا, کیونکہ باقی سارا کنٹینمنٹ سی کی ہے. اگر وہ کرتے بھی ہیں تو چین کی سی پیک چلتی رہے گی, تو ان کا تو کچھ نہ ہوگا. اور یہ صاحب ان سب تیاریوں کے ساتھ ساتھ یہودی بہت زیادہ جو بزنس مین ہیں وہ انویسٹمنٹ بھی تو کر رہے ہیں چائنا میں. چائنا کی انویسٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں. دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس دن انہوں نے ڈبونا ہے نا, اس دن اپنا مال بھی ڈبونا ہے انہوں نے. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ان یہودیوں کو بھیجا گیا ہے تو ان کو زبردستی بھیجا گیا تھا, تم جاؤ کاروبار چھڑوا کے. کون آتا ہے اپنا کاروبار چھوڑ کے, آپ کے اپنے بچوں کو بلائیں نیو یارک واپس آؤ اور آ کے بلوچستان میں آباد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا کوئی. انہوں نے پہلے بھی ڈبویا, 2nd ورلڈ وار میں ڈبویا, 1st ورلڈ وار میں ڈبویا, امریکہ سے ہجرت میں ڈبویا, اسرائیل میں واپسی پہ ڈبویا, سب کچھ کیا. کیونکہ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ اس وقت تمام تر جو اسرائیل کے اندر نا ہر چیز اجتماع ہو چکا ہوا ہے. 80% ڈرونز جو ہیں اسرائیل میں بنتے ہیں, 87%. اچھا, اس کے بعد بگسٹ اسلحہ کا وہ بناتا ہے, تمام کمپیوٹرز وغیرہ سارا کچھ پہنچے. امریکہ کے زوال پہ دستخط کرنے کے لیے وہ اس کا حصہ بنے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, اور اس دن بھی میں ان کی تقریریں سن رہا تھا, بکچے کے ہبریو میں ہوتی ہیں لیکن اس کی ٹرانسلیشن مل جاتی ہے, کہ بنیادی طور پر اب یہ وقت آ گیا ہوا ہے, اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہمارے مسایہ کی آمد ڈیلے ہو جائے گی. آپ دیکھیں نا, ٹرمپ انہوں نے لے کے آئے, ٹرمپ کو نکالا بھی انہوں نے, یعنی اب وہ اپنے مقاصد کی طرف ڈیسپریٹلی بڑھ رہے ہیں. تو ہم نے کوئی توقع مت رکھیں, بات ان کی ٹھیک ہے,
کوئی توقع کسی طور پر نہیں رکھنی چاہیے. وہ امریکہ کے اندر ووٹر مسلمان سے محبت کریں گے اور امریکہ سے باہر مسلمان سے نفرت کریں گے, اس کا نشانہ بنائیں گے اور بناتے رہیں گے اور مستقل طور پر بنائیں گے. سب سے بڑا جو اس وقت ہے نا وہ خرابی ہے وہ افغانستان کی مجھے ڈر لگ رہا ہے, کیونکہ افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اس کو ریورٹ کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے. اچھا, اس کی وجہ سے جب تک وہ بلیڈنگ صورتحال میں نہیں لے کے آئیں گے مسئلہ نہیں بنے. دیکھیں نا وہ جو پوری کی پوری انڈین لابی وہاں پر آ گئی ہے, انڈین لابی جو اتنی چاہتی نا کہ یہ پیسفل ہو جائے, از فساد ایشیا از کشاد ایشیا والی بات جو اقبال نے کہا تھا کہ اگر ہم افغانستان میں امن ہے دنیا میں امن ہے, یہ اس کو ضرور انہوں نے کرنا. اور طالبان اسی بات پہ ڈر رہے تھے. وہ کہتے ٹرمپ کی ایک خوبی تھی کہ وہ بات کا پکا تھا, منافق نہیں تھا, جبکہ ہم نے تمام امریکن دیکھے ہیں بات کچھ کرتے تھے اور کرتے وہاں کچھ اور یہ صدر صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ تو کمزور آدمی, بہت کمزور آدمی. صدر امریکہ کا صدر دیکھیں, امریکہ کا صدر ہمیشہ جاہل ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس کو نہیں جانتا ہوتا اس طرح کی جس طرح کے تقریر کرتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جمہوریت کے اندر نپی تلی ہوتی ہیں کہ آپ نے پاپولر ووٹ کیسے لینا ہے. کینیڈی نے لینا ہی لینا تھا, خوبصورت آدمی تھا, خواتین کے ووٹ ملنے تھے. بل کلنٹن نے لینا ہی لینا تھا. 70% عورتیں جو ہیں بل کلنٹن کو ووٹ اس لیے دیتی ہیں کہ خوابوں میں آتے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو امریکہ ہے اس نے ایک فرق ڈال دیا ہے کہ نہیں, گورا اور عیسائی اور ٹیک اوور کرو اس کو. یہ وہ چیز ہے جو امریکہ کو تباہ کرے گی مکمل طور پر, اس کو اپنے جرائم کا حساب